محرم، اور ہمارے ہاں منبر پہ یہ تہذیب ہے کہ آج کی شب عالیہ کے بیٹوں کی شہادت ہے۔ آج میں معافی مانگ کے کہوں گا کہ سید ضرور ہونا، جتنے سادات بیٹھے تم ضرور ہونا۔ میرے ابو سعد رضوی صاحب دنیا میں جتنے بھی سید ہیں نا، آپ کسی سے پوچھیں کون سے سید ہیں، حسنی، حسینی، عابدی، جعفری، کاظمی، رضوی، تقوی، نقوی، کوئی نہیں کہتا میں زینبی سے۔ کربلا میں بیٹھ کے ایک نیا جملہ دوں تمہارے رونے کے لیے۔ آج تک قبلہ منبر سے پڑھا جاتا ہے کہ کربلا میں حسین کی بہن نے 2 بیٹے قربان کیے۔ میں کربلا میں نیا جملہ دینے لگا ہوں، بی بی نے 2 بیٹے نہیں، زینب نے کربلا میں نسل قتل کروائی ہے۔ کربلا میں بیٹوں کے قتل کے بعد کہتی تھی اب مجھے اکبر کی ماں کہنا۔ یہ میں نے کی ہے سادات کی منت کہ سید آج کی شہادت میں ضرور ہونا۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں بھائی بن کے بیٹا بن کے منت کر کے کہوں گا حسین کی مہمان ہو، عباس کے حکم سے آئی ہو، غازی نے امر دیا ہے تو رونے کے لیے آئی ہو، تم مولو محمد کی شہادت پہ اونچی آواز میں ضرور ہونا۔ اس لیے کہ شام غریباں جب لاشوں کی بوالی ہو رہی تھی تو ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کی لاش میں گئی تھی۔ شمر ملعون سجاد کے قریب آیا اور آ کے کہا سجاد ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ سجاد نے کہا کون سے بچے؟ کہنے لگا ان کی لاش پہ کوئی رونے نہیں آیا۔ سجاد کی آواز آئی ہے بدبخت، یہ میری پھپھی زینب کے بیٹے ہیں۔ اس کا تیری پھپھی کہاں ہے؟ فرمایا وہ اکبر کی لاش پہ رو رہی، وہ حسین کی لاش پہ رو رہی۔ اللہ ہر کسی کو اولاد دے۔ جن کے پاس بیٹیاں ہیں آج کربلا میں بیٹھ کے مصعب میں دعا کرنا ہو میرا بادشاہ حسین تمہیں بیٹے دے۔ بالکل گود میں ہوتا ہے بچپن میں بچہ، بلال شاہی ماں بچپن میں بیٹے کو کہنا شروع کر دیتی ہے تیری شادی کروں گی، تیرے سہرے سجاؤں گی۔ بیٹوں کی شادی ہوتی ہے ماں کی حسرت۔ آج مجلس جب شہادت ختم ہوگی، آج آئیں گے اونو محمد کے سہرے، کیونکہ زینب کی حسرت تھی میں اونو محمد کے سر پہ سہرے سجاؤں۔ مجھے شہادت پڑھنے دینا، کیونکہ یہ شہادت کم پڑھی جاتی ہے۔ مولا باب الہوائے جبل فضل لپاس راضی ہو جائیں گے کہ ان کی نگری میں عالیہ کے لال کی شہادت پڑھی گئی۔ پیر احمد شاہ اللہ بیٹوں کی زندگی کرے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ سید عمران شرازی مولا صحت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات نے مجھے دعا کے لیے کہہ رہا ہے، جو نام ذہنوں میں آ رہے ہیں، جو نہیں بھی آ رہے ہیں، میرا مالک تمام کی دعائیں قبول فرمائے۔ میاں عنصر کو میرا مالک امام حسین کے نوکروں میں سے اٹھائے۔ سادات و غیر سادات جب چھوڑا مدینہ علی کی بیٹی، آدھے رستے میں گیا تھا قافلہ، پیچھے سے کسی کے گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی اور کوئی آواز دے کے کہتا کوئی حسین کو روکے۔ مولا حسین کے کانوں میں آواز عباس جائیے، یہ کون ہے؟ سخی عباس نے گھوڑا دبایا۔ تھوڑی دیر بعد عباس ہے مولا عبداللہ ابن جعفر طیب عالیہ کے شوہر شہنشاہ خدا آ رہے ہیں، بڑا احترام کرتے تھے حسین، امام تھے عبداللہ کے، لیکن جو ہی عبداللہ کا نام عبداللہ آ گئے، میں نے تو کہا تھا کہ آپ بستر بیماری پہ ہیں۔
मौला हुसैन जल्दी से घोड़े से उतरे। जब देखा अब्दुल्ला घोड़े से उतर चुके थे और क्या कह रहे थे, कोई बताओ आलिया का महमल कहाँ है। शहजादी के कानों में आवाज पड़ी कि अब्दुल्ला आपका महमल तलाश कर रहे हैं। रो के कहती अम्मा फिजा अब्दुल्ला को मेरे महमल के करीब आने से पहले गाजी से कहे अब्दुल्ला से कह दे अगर मुझे रोकने आए हैं, इधर से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर से बहन का जनाजा निकलेगा, मुझे वापस ना लेके जाना। मेरी सांसें हैं हुसैन में, मैं मर जाऊंगी हुसैन के बगैर, मैं मर जाऊंगी हुसैन के। हाय हुसैन के करो, करबला में बैठे हो, दुआएं कबूल करवाओ, मैं मर जाऊंगी हुसैन। बस सदा को मेरे सदा हौसले के साथ। मैंने कहा मुकम्मल शहादत सुनना। फजाइल मैंने बिल्कुल करीब था, मैं फजाइल में छोड़ा मैंने, क्योंकि तुम यहां रोने आए हो। रोते हुए अब्दुल्ला आलिया के महमल के करीब आए। अली की बेटी सलाम, औम के बाबा सलाम। अब्दुल्ला क्यों आए हो? अब्दुल्ला देख के कहते हैं भरी हवेली से आ गई। मैं रो रो के हुसैन की मिन्नतें करता रहा, लेकिन हुसैन कहते हैं कि अब्दुल्ला आप नहीं जाएंगे। लेकिन आलिया हुसैन मेरे भाई नहीं, इमाम भी, इमाम का हुक्म था, मैंने मान लिया। मैं साथ तो नहीं जा सकता क्योंकि अमर इमाम आ गया, हुक्म इमाम के सामने जुबान नहीं खोलनी जा सकती। लेकिन आलिया जब तुम्हारे ऊंट मदीने से निकल आए, मैंने वीरान घर में बैठ के सोचा कि मैंने हुसैन का सदका नहीं दिया। करबला में बैठे हो, जहां मुझे मिन्नत की जरूरत है, जहां मुझे समझाने की जरूरत है कि मैं समझाऊं तो तुम रो। जब कहा कि मैंने हुसैन का सदका नहीं दिया, बीबी ने महमल का पर्दा हटाया। मैं कभी मानती हूँ आपकी जबर में जगीर है, मानती हूँ कि आप बहुत जगीरदार हैं। अब्दुल्ला आप इतने अमीर हो गए कि आप मेरे हुसैन का दिरहम और दिनार सदका देंगे। कहने के दिरहम और दिनार नहीं लेके आया। क्या सदका लेके आए हैं? कहते अमीरों के सदके भी बड़े होते हैं। अब्दुल्ला ने अदा को खोला और मोहम्मद के हाथ बढ़ाए, रोके जब हुसैन पे मुश्किल पड़े, एक अपनी तरफ से सदका, एक मेरी तरफ से। हौसला 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 हौसला। तुमने अभी 5 रातें और रोना है, तुमने हलम में रोना है, तुमने हर जरी पे रोना है। बादशाह हुसैन अलैन की जिंदगी करे, बेटियों के नसीब अच्छे करे। जितने ऊंची आवाज में रो रहे, जो दुआएं दे सकता हूं मैं नीचे से दे रहा हूं। मोहम्मद की बेटियां तुम्हें किसी का मोहताज न करे, और अपनी तरफ से सबका मोहम्मद मेरी तरफ से चले। रोके जाफर तैयार का बेटा तेरी वफा के सदके। हुसैन ने और मोहम्मद के लिए सवारियां खाली करवाई, चेहरों पे खुशी आलिया के बेटों के। जहां से गुजरते हुसैन मक्का पहुंच गए। जब कभी बेटे आते ना मां के खेमे के पास, रोके कभी दूर हो जाओ, मैं सैयद जाती हूं, तुम सदका हो। हुसैन की मां पुरुष कबूल करे। मोहम्मद की बेटियां किसी गम में न रोना। डॉक्टर साहब अल्लाह आपके मरहूमीन में जवाने मासूमीन में जगह दे। चले जाओ तुम सदका हो। करबला खेमे लग गए। शबे अशूर हर माह
اپنا بیٹا سامنے بٹھا کے بیٹھے. اونو محمد 7 بار گئے عالیہ کے دروازے پہ. میں جملہ معافی مانگ کے کربلا میں پڑھنے لگا ہوں. اس جملے کے بعد شہادتیں پڑھی نہیں جاتی. جا کے بی بی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے, اماں فضا ماں سے کیا ملنے کی اجازت ہے؟ 7ویں مرتبہ فضا نے جا کے کہا بی بی بار بار بیٹے آ رہے. رو کے کہتی انہیں کہا میں اکبر کی ماں ہوں, میں اکبر کی ماں ہوں. اتنا کہنا تھا کلثوم نے ہاتھوں پہ لیا. رو کے کہا آؤ میرے خیمے میں, میں تیار کرواؤں میری بہن کے بچوں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. شب عاشور علی کی سب سے چھوٹی شہزادی عالیہ کے بیٹوں کو سنبھالتی رہی. 10ویں کا دن اکبر کی اذان سے شروع ہوا. ہر کوئی حسین سے اجازت مانگتا. یہ بچے گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے ہاشمی دیکھتے رہے, مقتل میں گرتے ہوئے لاشیں دیکھتے رہے, لاشوں کو اٹھاتا عباس کو دیکھتے رہے, خیموں میں روتی ماؤں کی آوازیں سنتے رہے. چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے. جب کبھی عباس قریب سے گزرتے دامن پکڑ کے کہتے ہمیں مرنے کی اجازت کون دے گا, ہمیں مرنے کی اجازت کون دے گا. آخری بار دونوں شہزادوں نے عباس کے سامنے رو کے کہا ہم عالیہ کے بیٹے ہیں, ہم نے تلوار چلانی آپ سے سیکھی ہے, آپ ہمارے ماموں بھی ہیں تو استاد بھی ہیں. ہر ماں اپنے بچے کی سفارش کرنے جا رہی ہے, ہماری ماں تو اکبر کی ماں ہے. عباس زمین پہ گر گئے. عباس نے دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑے, رو کے حسین سے کہا میں ان کا سفارشی بن کے آیا. مولا یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں, یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں, میں نوکرانی کا بیٹا ہوں. مولا انہیں لڑنے کی اجازت دے. ابھی میں شہادت پڑھوں گا, مقتل میں بچوں کا گرنا, ماں کا رونا پڑھوں گا تو پھر لے کے آنا شہزادوں کے شہر. حوصلہ حوصلہ, سانس لے لو, سننا پوری شہادت. مولا حسین نے سینے سے فرمایا عباس عالیہ سے جا کے کہے حسین اجازت دے چکے. مولا ابوالفضل نے بعد میں شہزادی اجازت مل گئی. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا, اونو محمد کو اندر بلایا. ریت کے مسلح پہ تھی علی کی بیٹی, تشہد کی حالت میں بیٹھ گئے اونو محمد. بی بی اون محمد یاد رکھنا تم نجیب الطرفین بہادر ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو. مقتل میں مجھے شرمندہ نہ کرنا, لڑنا ایسے کہ فوجوں کو پتا چلے کہ تم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہو. تمہارے ددھیال بھی بہادر تھے, تمہارے ننہال بھی بہادر ہیں. اور محمد ایک کہتے اماں ایک بار ہمیں جانے تو دے, اماں ہمیں ایک بار مقتل میں اترنے تو دے, اماں ایک بار رنگ سجانے تو دے. اتنا کہنا تھا. بی بی دے کے کہتی اور تو بڑا ہے, محمد چھوٹا ہے, تو بڑا ہے, میں تجھے حکمن کہہ رہی ہوں, اور تیری لاش کربلا میں نہ گرے. ابھی تو میں نے جملہ پڑھائی جس پہ ماتم ہونا تھا. بی بی کہتی اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو میرا حسین تیری لاش اٹھانے کے لیے تھکے نا, دوسری وجہ ہے کربلا ہے اکبر کی جگیر, تم ہو حسین کا صدقہ. اور کربلا سے دور جاؤ.
کربلا کے باہر ہے عالیہ کا بیٹا. مقتل یہ کہتی ہے, مقتل کے جملے پڑھنے لگا ہوں. مقتل کہتی ہے یہ واحد کربلا کے ننھے شہید تھے جنہیں اٹھا کے زین پہ بٹھایا گیا. عباس نے ہاتھوں سے اٹھایا, زین پہ بٹھایا. غازی نے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے, تلواریں ہاتھ میں دی. عباس نے دونوں کے گھوڑے سامنے کیے. سخی عباس کی آواز ہے, تم میرے شاگرد بھی, میں ٹیلے پہ کھڑا ہوں. فوجوں پہ نظر بعد میں رکھنا, میرے چہرے پہ پہلے رکھنا. جیسے بتاؤں ویسے حملہ کرنا. انہوں نے استاد سمجھ کے عباس سے اجازت لی. اور کی آواز آئی, محمد تو دائیں سے آ, میں بائیں سے آتا ہوں. اور نے اپنا گھوڑا نولا کے دائیں سے لیا, محمد نے بائیں سے لیا. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, عباس ٹیلے کی اونچائی پہ, فضہ دروازے پہ, زینب مسلح پہ. ادھر آن مقتل میں گیا, آن نے عباس کا چہرہ دیکھا. عباس کی آواز آئی, آن دائیں رکعت پہ پاؤں دے, اور اپنی تلوار کا نیام سے نکال کے سر کے اوپر سے گزار, اور اپنے دانتوں پہ دانتوں پہ رکھ کے اور زوردار حملہ کر. اور نے حملہ کیا, فوجوں کی نظر غازی پہ تھی. اور نے حملہ کیا, فوجیں کوفے کی دیواروں پہ جا کے لگی ہے. ادھر محمد لڑتا لڑتا آن کے قریب آ گیا. دونوں شہزادوں کے گھوڑے کے منہ ایک دوسرے کے منہ سے ملے. منہ زہرا کے بیٹی کے خیمے کی طرف کر کے کہتے, ابا اپنے بیٹوں کی جنگ لے. ابا دیکھ تیرے لال کیسا لڑ رہے ہیں. میں کربلا میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, اور محمد نے مقتل خالی کروا دیا. یہ کربلا کا پہلا بہادر ہے زینب کا بیٹا, جو عمر ابن سعد کے خیمے میں چلا گیا تھا. اس نے خیمے کی پشت پہ نیزہ مارا. نیزہ مار کے کہا, تو نے میرے حسین میں غریب سمجھا, تو نے ہمیں لابارد سمجھا. یہ فہد بہادر ہے, یہ عمر ابن سعد ملعون کے خیمے میں گیا تھا. اگلا جملہ کربلا میں تڑپ کے سننا. ابھی آن حملہ کر رہا تھا, یا پیچھے سے کسی نے آواز دی, زینب کے خیمے کو آگ لگ گئی. آن نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک کمینے نے نیزہ مارا. پہلو میں نیزہ تھا, آن کا بدن نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اگلا جملہ کربلا میں سننا, اگلا جملہ کربلا میں سننا. آن کے صحیح کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, جلدی کرنا. آن کے پہلو میں تھا نیزہ. آن گرنے لگا, گرتے ہوئے آن کو محمد نے دیکھا. میں غلط پڑھوں, مجھے معاف کر دے غازی بادشاہ, میں جملہ کیسے پڑھوں. ایک کمینے نے محمد کے سر پہ گوش مارا. زینب کا بیٹا منہ کے بال جلے. اتنا کہنا تھا, یا غازی نے گھوڑے کو بلایا. حسین کی آواز آئی, عباس کہاں جا رہا ہے. آواز آئی, میرے شاگرد گھوڑے سے گر گئے. حسین کی آواز آئی, عباس تو نہ جانا. عباس کو روک کے حسین مقتل کی جانب دوڑے. دروازے سے زینب کی آواز آئی, جہاں گرتے ہیں گرنے لے. تو مقتل میں نہ جانا. او میرا غریب کربلا ویر. آخری سفر, آخری سفر. اور کربلا سے باہر گر گیا. بس میں اشارہ کرنے لگا ہوں, 1 منٹ بعد اشارہ کرنے لگا. سہرے لے کے آنا, شہزادوں کے سہرے. اکبر کی جاگیر میں زینب کے بیٹوں کے سہرے آنے والے. جہاں قاسم کے سہرے کا ارمان تھا, وہاں سب سے پہلے ہم بی بی سے معافی مانگتے, کہنے لگے, بی بی تو شام بیٹھی ہے, ہم کربلا رونے کے لیے آئے ہیں. بی بی تو بھائیوں کی قبروں کے پاس نہیں ہے.
मोहम्मद मक्तल में, अली की बेटी। अब माओ की एक हसरत पढ़ के बस कहीं में शेरे आ जाए। जब बीबी कहते निभा के वापस मदीने गए, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार लेने के लिए आए। बीबी 40 दरवाजों से उठी, ये मेरी बेटियां बैठी, अल्लाह हर बेटी का घर सलामत रखे। जब ये बेके घर आती है ना, इनकी हसरत होती है कि हमें कोई छोड़ने जाए, ताकि हमारे घरों में हमारी इज्जत हो। बहन अकेली जाने लगे, भाई कहता 2 दिन रुक जा, मैं छुट्टी ले लूं, मैं छोड़ के आऊंगा। बाप कहता मैं छोड़ के आऊंगा। और मेरी बहनों बेटियों सुनना, 40 दरवाजों के दरमियान खड़ी होकर कह रही थी, खुदा तुझ पे लानत करे हिंदा का बेटा। पहले ज़ैनब जाती थी, इस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से गाजी आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज मैं जा रही हूँ, आज मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं। बीबी फिजा ने हाथ पकड़े, आखिरी 30 सेकंड पड़े लगा। बीबी फिजा ने हाथ पकड़े। बीबी कहती ना रो अली की बेटी, शाम में भी मैं, करबला में भी मैं, सफरों में भी मैं। बीबी मैं छोड़ के आती हूँ। अब अली की बेटी सर से पांव तक जख्मी थी, कैदे निभा के गई हुई थी। बीबी चलती चलती अब्दुल्ला की हवेली के दरवाजे पे आई, दरवाजे पे आके बैठ गई ज़ैनब। बीबी फिजा मट्टी पे बैठ के, बीबी क्यों बैठ गई है? बीबी ज़ैनब रो कहती अम्मा फिजा मुझे रोने दे। रोगी कहती अकबर याद आया। कहती नहीं भूली अकबर, लेकिन अब नहीं आया। हुसैन याद आया। कहती नहीं भूली 13 सर में, लेकिन अब हुसैन याद नहीं आया। रो कहती बीबी रो क्यों रही है? कहती अम्मा फिजा तू तो मेरी गवाह है, न करबला से लेके शाम तक या हुसैन के रोई या अकबर के रोई, आज अपने दरवाजे पे आई। तुझे मेरा और याद आ गया, तुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, और मेरे बेटे करबला में रह गए, और मेरी हवेली हो गई, रसूल हो गई।